الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب میں اس سے پہلے منافقین کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ ہے، جو انہوں نے خصوصاً ازواج مطہرات کے خلاف برپا کر رکھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بھی ستانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اب مسلمانوں کو مزید ان کی ریشہ دوانیوں سے باز رہنے کے لیے احکام دے رہے ہیں کہ یہ منافقین در حقیقت اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم اپنے نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، الا یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، یعنی کھانے کے انتظار میں پہلے سے مت آ جاؤ کہ بیٹھ کر کھانے کے پکنے کا انتظار کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، ہاں جب تم کو بلایا جائے تو وقت کے وقت داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ یہ در حقیقت پہلی ہدایت دی گئی کہ اب کوئی مسلمان بغیر اجازت اور بن بلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں کو کھانے کی بھی دعوت دی جائے گی تو وہ اسی وقت آئیں گے اور کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جائیں گے۔ کھانے کی تیاری کے انتظار میں وہ نہ پہلے جا کر بیٹھ جائیں گے اور نہ کھانے کے بعد بے وجہ کی باتوں میں وہ لگے ہوئے وہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے ساتھ کوئی مردانہ بیٹھک نہیں تھی، لوگ خواتین کے قریبی صحن میں کہیں جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور منافقین اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی کوششوں میں لگ جاتے تھے کہ ان کو ازواج مطہرات کے اندر کوئی موقع وسوسہ اندازی اور ریشہ دوانی کا ہاتھ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ یؤذی النَّبِی، اس سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، فَیَسْتَحْیِی مِنکُم، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا یَسْتَحْیِی مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در حقیقت کسی کمزوری کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ کی ایک پسندیدہ خصلت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ نہایت کریم النفس ہیں اور ذی مروت ہیں، جس کی بنا پر آپ خود یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب نبی کے گھر میں بلا اجازت تم داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر مزید بیان کیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ دوسری ہدایت دے دی گئی کہ ازواج مطہرات اب پردے میں رہیں گی اور تم میں سے کوئی ان کے سامنے نہیں آئے گا، جس کو کوئی چیز لینا ہوگی وہ بھی پردے کے پیچھے ہی سے لے گا، دندناتا ہوا یوں ان کے سامنے وہ نہیں چلا جائے گا۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے یہی، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ اور مزید بیان کیا گیا کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد تم ان کی بیویوں سے اب کبھی نکاح کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِیمًا، اللہ کے نزدیک
یہ بڑی عظیم بات ہے۔ ان تبدو شیئا اور تخفوہ، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تیسری ہدایت دی گئی کہ پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جو منافقین ان سے نکاح کے ارمان اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان پر اب واضح ہو جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہ حرمت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی ہے، لہٰذا ہر صاحب ایمان کے دل میں احترام اور عقیدت کا وہی جذبہ ان کے لیے ہونا چاہیے جو وہ اپنے ماں کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کی یہ باتیں باعث اذیت رہی ہیں، اب وہ متنبہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑی ہی سنگین بات ہے۔ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی نازیبہ سے نازیبہ حرکت کے لیے بھی کوئی عذر تراش لے، لیکن وہ رب جو دلوں کے بھید تک سے واقف ہے، یہ باتیں اس کے حضور میں کسی کے کام نہیں آ سکیں گی۔ اوپر کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ حضور کا بار بار تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کے الفاظ سے ہوا، لیکن یہاں رسول اللہ کا لفظ ہے۔ اس سے اس تنبیہ کی شدت کو ظاہر کرنا در حقیقت مقصود ہے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے رسول سے ہے، اور رسول اپنے قوم کے لیے اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے، وہ محض واز سنانے کے لیے نہیں آتا۔ لہذا اچھی طرح جان لو کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اپنے لیے کس انجام کو دعوت دے رہے ہو۔ اس میں اگر غور کیجئے تو ان لوگوں کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نے نقاب اٹھا دیا جن کو پیش نظر رکھ کر یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ منافقین ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت کے در پہ رہتے تھے اور اپنے دلوں میں یہ ارمان رکھتے تھے کہ آپ کی ازواج سے وہ نکاح کریں تاکہ اللہ اور رسول کے خلاف فتنہ انگیزی کا کوئی ذریعہ بھی میسر ہو سکے اور ان کے ہاتھ آ جائے اور فتنہ انگیزی وہ برپا کر دیں۔ کسی سچے مسلمان سے اس طرح کی کوئی چیز مقصود نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے پھر آگے ارشاد ہوا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن، البتہ ابھی کچھ استثناء بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب ان کے لیے کچھ استثناء ہے کہ نبی کی بیویوں پر اپنے بابوں کے سامنے، یعنی ان کے جو آبا ہیں، باپ ہیں، ان کے سامنے آنے میں البتہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے، ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھتیجوں کے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی میل جول کے عورتوں کے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی لونڈیوں کے سامنے ہونے میں ان کو کوئی گناہ ہے۔ واتقین اللہ، ازواج مطہرات سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اللہ ہی سے ڈرتی رہو، اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو اے نبی کی بیویوں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر گواہ ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اب صرف یہی لوگ بے تکلفی کے ساتھ داخل ہو سکیں گے جو کہ ان کے محرم ہیں، باقی سب لوگوں کے لیے آپ کی بیویاں اب حجاب میں رہیں گی۔ پیغمبر کے دشمنوں اور منافقین نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے اس میں یہ پابندی ضروری ہے، اور یہ پوری خدا ترسی اور تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس سے محض خانہ پوری مقصود نہ ہو، اس سے بھی یہ بات بھی واضح ہے کہ لوگوں سے حجاب میں رہنے کا یہ حکم ایک خصوصی حکم ہے جو منافقین کی پیدا کردہ ایک خاص صورتحال میں ان کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیا گیا، تاکہ پیغمبر کا گھرانہ پھر کسی اسکینڈل کے زد میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین جانتے نہیں اس رسول کی حیثیت کو اور ان کو ایذا پہنچانے کے وہ درپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے لیے بھی اب صحیح رویہ یہ ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اس آیت سے اگر غور کیا جائے جو حقیقتیں سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نبی کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے فرشتوں کے نظروں میں یہ ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس پر رحمت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، حیف ہے اگر انسانوں میں سے کچھ لوگ نبی کو تکلیف پہنچا کر ان کو اذیت دینے کے وہ درپے ہوں۔ درحال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اصلی احسان انسانوں ہی پر ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے فرشتوں پر۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی ہمنوائی کر کے وہ اپنے آپ کو سزاوار رحمت کرتے ہیں۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، جب آپ کو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہیں تو وہ دوسروں کی دعاؤں کے کوئی محتاج نہیں ہے۔ اور تیسری یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا مرض نفاق کا علاج ہے، اس لیے کہ یہاں جس محل میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں کی طرح نبی کو ایذا پہنچانے کے بجائے اہل ایمان کو نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی واضح طور پر نکلتی ہے کہ جو لوگ درود کا اہتمام کرتے ہیں ان کے اندر نفاق راہ نہیں پا سکتا۔ اور چوتھی یہ بات کہ مقصود درود و سلام کی کثرت ہے، کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ موقع اور محل بھی اسی مفہوم کو تقاضا کرتی ہے اور آیت کے الفاظ بھی اسی کے شاہد ہیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں دونوں میں لعنت کر دی ہے۔ دنیا میں بھی اس لیے کہ معاملہ اللہ کے رسول کا تھا، اور رسولوں کے باب میں یہی سنت الہی بھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے اذیت دے رہے ہیں، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں بڑے بہتان اور سری گناہ کا انہوں نے بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ اس لیے بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے ہی نہیں، دوسرے مسلمان مرد اور عورتیں بھی اس زمانے میں منافقین کی شرارتوں کا ہدف بنے ہوئے تھے اور ان کی اخلاقی ساخت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ آگے جو حکم دیا گیا ہے اس میں عام مسلمان عورتوں کو اسی بنا پر شامل کر دیا ہے، تاہم اس طرح کے خطرات ان کے لیے نہیں تھے جن کا پیچھے ازواج مطہرات سے متعلق ذکر ہوا، لہذا وہاں ان باتوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو یہ ہدایت کر دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اندیشے کی جگہوں پر جب جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، یعنی اپنے گھر میں موجود چادروں میں سے کوئی بڑی چادر جو بالعموم اوڑھنی کے اوپر لی جاتی ہے وہ لے لیں اور وہ اپنے اوپر ڈال لیں۔ آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو پھر اب وہ ستائی نہیں جائیں گی۔ ان الفاظ سے بھی اگر آپ غور کریں تو واضح ہے، اور اس حکم کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عورتوں کے لیے کوئی پردے کا حکم نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ عورتوں کے لیے اس سلسلے کا جو حکم عمومی حکم ہے وہ سورہ نور میں گزر چکا ہے، ہم تفصیل سے اس کو پڑھ چکے، بلکہ یہاں پر یہ مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کرنے کے لیے ایک وقتی تدبیر تھی جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اندیشوں کی جگہ پر جائیں تو دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور ان کو بہانے سے ان پر تہمت لگانے کے مواقع پیدا کر کے کوئی انہیں اذیت نہ دے۔ اور روایتوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت وغیرہ کے لیے نکلتی تھیں تو منافقین کے شریر لوگ ان کو ستانے کے در پہ ہو جاتے، اور جب ان پر گرفت کر دی جاتی تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر ان سے فلاں بات معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، وکان اللہ غفور الرحیم، اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اس کی
شفقت ابدی ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اس کے بعد بھی یہ منافق اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ بھی جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، یعنی حسد، کینہ اور بغض اور اناد کی بیماری ہے، یہ بھی منافقین کے ایک گروہ کی طرف در حقیقت اشارہ ہے، جو صرف منافقی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں سخت اناد بھی رکھتا تھا، اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر ان کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرتا رہتا تھا۔ آگے ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے کہ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، یعنی لوگوں کے اندر اضطراب اور بے چینی پھیلانے کے ارادے سے فتنہ انگیز خبروں کا پروپیگنڈا کرنا ان کا معمول ہے۔ اس گروہ کا ذکر ہم پیچھے کئی مقامات پر دیکھ چکے ہیں، آ چکا ہے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے معاملے میں بھی یہی گروہ سب سے بڑھ کر آگے تھا اور فتنہ انگیزی کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم ان پر آپ کو اکسا دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ آپ کے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے، ملعونین، ان پر پھٹکار ہوگی، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اوپر کا حکم کس طرح کے اشرار سے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے یہاں پر اس طرح سے حکم دیا گیا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ کی اس سنت میں آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ وہی کرے گا جو رسولوں کے دشمنوں کے ساتھ اس سے پہلے کرتا رہا ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انجام سے ان کو خبردار کرتے ہیں تو ان کی کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پھر قیامت کے بارے میں سوال کرنے لگ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم جس سے ڈرا رہے ہو وہ کب آئے گی، ذرا بتاؤ تو صحیح، یعنی ابھی تک تو آئی نہیں ہے، اور آنی ہے تو اس کا وقت کیوں نہیں بتاتے؟ اس طرح کے سوالات ظاہر ہے مذاق اڑانے کے لیے پوچھے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے کہ انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا پتا شاید قیامت قریبی ہو، آ لگی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی حقیقت کے بارے میں کہ زمین اور آسمان جس سے بوجھل ہو رہے ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کا آخری پیغمبر آ چکا ہے، اس کے بعد اب دنیا کی عدالت کے لیے قیامت ہی کا مرحلہ باقی ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے منکروں پر اللہ نے لعنت کر چھوڑی ہے، وعد لہم سعیرا، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں نہ اپنے لیے کوئی حامی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار، یعنی اپنے جن شرکا اور سفارشوں پر اعتماد کر کے بے خوف بیٹھے ہیں، اور اپنی جس جماعت اور جمعیت پر انہیں بڑا ناز ہے، ان میں سے کوئی بھی وہاں ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یہ در حقیقت گوشت کو آگ پر بھوننے کی ایک تصویر ہے کہ اسے کبھی ایک طرف سے بھونا جاتا ہے اور کبھی دوسری طرف سے۔ تو فرمایا کہ دوزخ کی آگ میں یہ لوگ بھی اسی طرح بھونے جائیں گے۔ اس کے لیے چہروں کا ذکر خاص طور پر اس وجہ سے کیا کہ انسان کے اندر حق کے مقابلے میں رعونت اور استکبار کا سب سے نمایاں اظہار اس کے چہرے ہی سے ہوتا ہے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، واطعنا الرسول، اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی۔ بڑوں سے یہاں ان کے وہی خاندانی اور مذہبی پیشوا مراد ہے جو ان کو بہکایا کرتے تھے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العذاب، اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بھاری لعنت کر۔ اس کا جواب سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نقل ہوا ہے
کہ تم اور تمہارے لیڈر دونوں ہی دوہرے عذاب کے سزاوار ہوں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے ایمان والو اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے پیغمبر کے معاملے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ الذین آذوا موسیٰ، کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی۔ یہود کی طرف در حقیقت یہ اشارہ ہے کہ جن کے اذیتوں کا شکوہ خود حضرت موسیٰ کی زبان سے قرآن میں بھی نقل ہوا ہے اور کتاب استثناء میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے۔ دونوں جگہوں میں یعنی قرآن اور بائبل میں جگہ جگہ یہ مذکور ہے کہ انہوں نے کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، تو اللہ نے ان کی تہمتوں سے اسے بری ثابت کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتے تھے، یعنی باوقار اور سرخرو تھے۔ اس کی یہ وجاہت دنیا نے بھی دیکھی اور آخرت میں بھی اور نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ کو ہر الزام سے بری کیا، ہر تہمت کے مقابلے میں ان کی سچائی اور راست بازی مزید آشکارا ہوئی اور ان کے سب دشمن رسوا ہو کر رہ گئے، اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور آپ کے دشمن بھی اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ لہذا آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یعنی وہی بات جو اہل ایمان کے شایان شان ہے اور ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کا کلمہ اور شعار یہی ہو کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس کے صلے میں تمہارے اعمال تمہارے لیے درست کر دے گا، سدھار دے گا، یعنی ایسا درست کر دے گا کہ جو قدم بھی اٹھاؤ گے صحیح سمت میں اٹھاؤ گے، اور مزید برآں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اطاعت کا یہ تقاضا در حقیقت اس ارادہ اور اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو بخشی۔ لہذا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، یعنی اسی ارادہ اور اختیار کی آزادی کی امانت۔ اسے امانت سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ یہ اصلاً ایک خدائی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ اسے وہ خدا ہی کو دی ہوئی ایک چیز سمجھ کر استعمال کرے۔ لہٰذا اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی اس کی حفاظت کا عہد لیا گیا اور بعد میں بھی صدیوں تک انبیاء علیہ السلام اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی کے لیے بھیجے جاتے رہے۔ انسان اسی عہد کا امین ہے اور اس کے لیے ہی موصول بنایا گیا ہے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی آسمان اور زمین نے اور پہاڑ نے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ زمین اور آسمان اور پہاڑوں کی یہ معذرت زبان قال سے بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے انکار کر دیا ہو، اور زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس طرح سے کوئی شے زبان حال سے کچھ چیزیں بیان کرتی ہے، جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر بڑی خوبصورت ہے، تو یہ تصویر زبان حال سے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے، اپنے مصور کی حمد کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور یہ پہاڑ، انہوں نے کوئی زبان سے تو نہیں انکار کیا، لیکن فی الحقیقت زبان حال سے اس کا انکار کیا۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مادی وجود کے اعتبار سے انسان اگرچہ ایک حقیر سی ہستی ہے، لیکن مانوی صلاحیتوں اور باطنی کمالات کے اعتبار سے ایسا مضبوط اور توانا ہے کہ جس بار امانت کو اس نے اٹھا لیا، اس کا تحمل زمین اور آسمان اور بلند اور بالا پہاڑ بھی نہیں کر سکتے۔ انہو کانا ظلوماً جہولا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا بیان ہے کہ جس کی بنا پر اس نے یہ بار امانت اٹھایا ہے۔ لہٰذا انسان کے سامنے اگر اس کی کوئی محبوب چیز پیش کی جائے، جیسے علم، حسن، اقتدار، عبدیت، عزت و جاہ اور مال و دولت وغیرہ، تو اس کے لیے بعض اوقات وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور اس طرح وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ علم
اور تحقیق، کشف اور الہام، عشق اور عاشقی، جرت اور عزیمت، حرص اور طمع کی تمام داستانیں اگر آپ پڑھیں تو اس کی شہادت دیتی ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ انسان کی تمام ترقی، خواہ وہ آخرت کے حوالے سے ہو یا دنیا کی، اسی دیوانگی کے مرہون منت ہے۔ آیات میں اسی لیے ظلوماً جہولہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور اختیار جیسی چیز جو اللہ کی صفات میں سے ہے، جب انسان کے سامنے پیش کی گئی تو نتائج اور عواقب کی پرواہ کیے بغیر اس نے لپک کر اسے قبول کر لیا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت ہے کہ کسی چیز کی کشش اسے دیوانہ بنا سکتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر اس کو ظلم بھی کرنا پڑے تو وہ کر گزرتا ہے۔ اور یہ اس لیے پیش کی گئی یہ امانت کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اللہ اپنی عنایتوں سے نوازے۔ مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور اختیار کی امانت جب دی گئی تو اسی لیے دی گئی کہ ایک دن پوچھا جائے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا گیا، اور پوچھا جائے گا تو اسی لیے پوچھا جائے گا کہ اس کا غلط استعمال کرنے والے اس کی سزا بھگتیں گے، اور صحیح استعمال کرنے والے اپنے رب کی رحمتوں اور عنایتوں سے پھر نوازے جائیں گے۔ عام اس سے کہ وہ مرد ہوں یا وہ عورتوں میں سے ہوں، انسان نے یہ بار امانت اٹھا لیا ہے تو اب اس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ اس سے پوچھا بھی جائے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی رحمت میں تسلسل ہے اور دوام ہے۔ یعنی اگرچہ یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے لیکن دینے والا غفور اور رحیم ہے۔ وہ صحیح راستے پر چلتے ہوئے کہیں پھسل جائیں گے، پھر سنبھلنے کی کوشش کریں گے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا اور ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ سورہ احزاب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔